ڈیجیٹل امپریشن کا، ٹھیک ہے کہ آپ کا ڈیجیٹل امپریشن لے لیا گیا جس کی وجہ سے آپ کا دماغ کو رن کیا جا رہا ہے. بٹ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس تو نہیں کہوں گی، آبزرویشن ہے، اور اس پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ سسٹم سے کنیکٹڈ ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ہم لوگ اپنے دماغ میں کوئی چیز سوچتے ہیں، کوئی سوال سوچتے ہیں اور ہمارے سامنے ویڈیو آ جاتی ہے. اب سر وہ ڈیجیٹل امپریشن کی وجہ سے ہے یا سسٹم نے ہمارا سول امپریشن لے لیا؟ سوال کیا آپ کا کہ یہ سسٹم؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا نا کہ ڈیجیٹل امپریشن کی وجہ سے نا ہمارا مائنڈ کنٹرول کیا جا رہا ہے، جو ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے دماغ میں کوئی سوال سوچتے ہیں اور اس سے منسلک ویڈیو ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمیں جواب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس ڈیجیٹل امپریشن کی وجہ سے ہے یا سسٹم سے کنیکشن کی وجہ سے؟ کیونکہ سسٹم نے تو ہمارا سول امپریشن لے لی ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیجیٹل امپریشن سے بہت زیادہ خطرناک ہے. مطلب اس میں تو ہم نے ٹیپ لگا لی ہے، سسٹم کی نظروں پہ کیسے ٹیپ لگائیں؟ کون سے سسٹم کو کہہ رہی ہے؟ میں بابا کے سسٹم کی بات کر رہی ہوں. جو اللہ کا سسٹم ہے اس کو نہیں ٹیپ آپ لگا سکتی، وہ اگر آپ اس پہ کنیکٹڈ ہوں تو وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا اور آپ سیف ہو جاؤ گے اس ڈیجیٹل امپریشن کی فتنے سے. آپ جب تک سسٹم سے، یہی تو میں میسج دے رہا ہوں نا، سسٹم کیا ہے؟ اللہ ہے. وہ اگر آپ اللہ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ سسٹم سے جڑا ہوتا ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر یا وسیلے پہ کرتا ہے بھروسہ، یا اسباب پہ کرتا ہے بھروسہ، یا ٹائپ آف ویپن پہ کرتا ہے بھروسہ، یا ایٹم بم پہ کرتا ہے بھروسہ. ٹھیک ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر صرف سسٹم کے لوگوں کا نہیں، یہ اوور آل پوری دنیا میں ہوتا ہے. اب جو لوگ سوچتے ہیں نا وہ ویڈیو سامنے ہوتی ہے. ہاں لیکن میرا سوال یہی ہے نا کہ کیا پھر یہ سسٹم کی وجہ سے ہے یا پھر سیٹ کوئی پیٹرن ہے نا، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس پہ انالائز کر لیتی ہے اور وہ سیٹ پیٹرن کے حساب سے اسے پتا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے بعد یہ بات سوچے گا تو وہ چیز بن جاتی ہے. وہ آپ کا ڈیجیٹل امپریشن، آپ کی تھاٹ پروسیس کو اس نے ریڈ کیا ہوا ہے نا، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ہم ہی لوگ نہیں ہیں، پوری دنیا کے لوگ یہی بات کر رہے ہیں، اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ اس الگوریتم میں آگے، انہیں ہر بندے کا انالیسس انہیں پتا ہے کہ یہ کتنی دیر بعد کیا مانگتا ہے، کیا ڈھونڈتا ہے، کیا سوچتا ہے. آئی ایگری، ٹھیک ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں. لیکن میرا یہ پرسنلی میری آبزرویشن ہے کہ اگر آپ سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ، جو اللہ کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ اور چیزیں بھی رن ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ جنہوں نے آپ کا ڈیجیٹل امپریشن لیا ہوتا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن سسٹم پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو وہ بھی کنفیوژن ہو رہی ہے نا کہ اگر میں اس وقت ویڈیو دیکھ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کی یا بابا کی کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہوں، مجھے کس سوال کا جواب مل رہا ہے، میں سسٹم کو اس کا کریڈٹ دوں گی یا پھر میں کہوں گی کہ یار یہ تو میرا ڈیجیٹل امپریشن کیا ہوا ہے؟ وہ آپ کو اگر تو فائدہ، وہ آپ کے سسٹم سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن آنسر ہے یا جو بھی آپ کر رہی ہیں، اس کے لیے تو آپ ویڈیو کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو بار بار پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دل کی پہلی آواز کو سنیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس فون ہے نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی نیٹ ورک ہے نہیں ہے. ایپسٹین فائلز کا جو کوشچن ان کا تھا، انہوں نے مجھے وہ ویڈیو کو ایک بھیج کے کہا کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے ڈسٹرب تھی کہ یہ بچے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میں رونے والی ہوئی تھی کہ یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں، اور اللہ جی جو ہیں وہ کیسے ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں، اور سارا کچھ. میں نے اسے کوئی رپلائی نہیں کیا، اور چونکہ اور بہت سونے کیے کویسچنز بار پورے ہفتے میں، یہ 3-4 ٹاپک بہت زیادہ تھے. ایپسٹین فائلز کا بہت زیادہ تھا کویسچنز بار، فون پہ بھی جس نے دیکھا اس نے رونا شروع کر دیا، میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا فلاں دیکھا. یا سنیں. دوسرا یہ تھا بسنت کا، اور تیسرا عرس پہ جانا نہیں جانا. یہ زیادہ 3 ٹاپکس تھے، تو میں نے اس لیے اس کے نیچے لکھ دیا کہ چلو مجھے یاد رہیں گے. لیکن ایپسٹین کا میں نے سوچا یہ تھا کہ میں لاسٹ میں بولوں گا، اگر بیٹھی ہوگی میں اس سے پوچھوں گا. بائی چانس ڈیلے بھی ہوتا گیا. اب میرے آنسر دینے سے پہلے خود اس نے وہی بولا کہ یہ ایسے ہے، اور یہی میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوچے یہ سوچے یہ سوچے. بیچ میں ایک جگہ میں نے ہلکا سا ہنٹ دیا تھا، اس نے اسے پک کیا، اور اسے کووڈ ڈیز شاید یاد آ گئے ہوں کہ اس وقت بھی سر یہ کہتے تھے. شیطان خوف سے آپ کو، خوف اور لالچ یا ہوس اس میں ڈالتا ہے. شیطانی فورسز بھی آپ پہ خوف ڈالتی ہیں. آپ کا کیا خوف ہے؟ آپ کا مال کا نقصان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کی جان کا نقصان نہ ہو جائے. یہی ہے، جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے.
جان یا مال یا اولاد، یہی ہے نا ایسٹس آپ کے، اس میں اگر آپ اللہ کی راہ پہ کھڑے ہو جائیں اور اس میں آپ کو نظر آئے کہ یہ سب جائے گا، جیسے سرکار کہتے کہ اچھا لاؤ جی اللہ کی راہ میں جنگ ہے، تو لوگ اپنا مال لے آتے تھے، کوئی پورا گھر لا رہا ہے، کوئی آدھا گھر لا رہا ہے، کچھ کر، یہ مال کی قربانی تو آلریڈی دے رہے ہیں. پھر کہیں اپنے بیٹے لے آتی تھی، مائیں لے آتی تھی کہ میرے 5 بیٹے ہی ہیں، انہیں آپ لے لیں اور ان کے آپ یہ جنگ میں لے جائیں. تو بیٹے یا اولاد یہ بھی اللہ کی راہ میں دینے کا ظرف تھا ان لوگوں میں، ٹھیک ہے، اور خود بھی خالی ہاتھ بھی کھڑے ہو گئے، تلوار ہے ہی نہیں ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے، لڑنے آ گئے سرکار کے پیچھے. یہ اور لوگ تھے بدر والے. لیکن ان لوگوں کی وہ جنگ یا جو کچھ بھی ہوا وہ اس طرح خوف زدہ ہو کے مکے والے بھاگے کہ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور وہ بھاگے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں ان میں جن آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا یا کیا نہیں ہو گیا. ان پہ خوف طاری ہو گیا. اور یہ لوگ جو تھے یہ اپنے اس میں تھے، ان کو ایک ہی خوف تھا نا کہ میں مارا نہ جاؤں، میرے پاس ویپن نہیں ہے، یا میں شہید نہ ہو جاؤں. یا انہیں شہادت کا شوق بھی تھا اور انہیں پتا تھا کہ مر بھی جاؤں گا تو اللہ کے پاس ہی جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا یہ شوق نہیں ہے، نہ ہی ہماری اس طرف خیال بھی نہیں ہے. شوق آنا تو بات کی بات ہے، ایون یقین ہی نہیں ہے کہ ہم اگر مر بھی جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم کم ہی مانتے ہیں. تو اگر ہم مانتے ہیں اور وہ اگر واقعی مارکہ حق و باطل ہو یا اللہ کے لیے جنگ ہو، تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہوگی کہ اللہ کے لیے جنگ میں اگر آپ شہید بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ کے پاس ہی جائیں گے. اس وجہ سے موت کا خوف مومن کی فوج میں نہیں ہوتا. تو کافر، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی آدھی جنگ ہار جاتے ہیں اور وہ لاجک پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لاجک یا ویپنز پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے انہیں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ریڈار جیسے لاک ہو گیا، اگر ہمارے جہاز گر گئے، اگر یہ ہو گیا، تو وہ آلریڈی آدھی جنگ موریل ان کا ڈاؤن ہوتا ہے. ادھر سے اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہے تو آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. چلیں یہاں تو آپ جنگیں شنگیں نہیں لڑ رہے، یہ تو میسج ہے دعا کا یہ سارا. تو اس میں بھی اگر آپ کا توکل اور آپ کا ایم صرف اللہ ہوگا، اب وہ کسی چیز سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی.